اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انعام الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب نامہ۔ ناظرین، آج ہم سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل کے مضامین پر بات کریں گے۔ کل ہم نے دورہ ترجمہ میں سورہ نحل مکمل کر لی تھی اور سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی 60 آیات تلاوت کی تھیں۔ جس طرح سے یہ ایک آپ جانتے ہیں کہ مکی صورتوں کا ایک سلسلہ ہے جو کہ سورہ مومنون تک چلے گا۔ ان صورتوں میں اللہ کی آیات کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے ہم سورہ یونس سے لے کر سورہ ہجر تک دیکھ چکے۔ جس طرح سورہ نحل میں بھی اللہ نے اپنی آیات کا جو ہمیں تعارف کروایا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے اہم احکامات جو کہ دین کی دعوت کے حوالے سے ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں ہیں۔ کئی ساری اہم آیات جو کہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف یا ڈوز اور ڈونٹس کے حوالے سے ہیں، وہ بھی سورہ نحل میں ایک آیت ہے جو کہ بہت اہم ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل جو کہ اس سے قدر ذرا مختلف سورہ ہے، اس میں سابقہ امت مسلمہ کے حالات پر گفتگو کی گئی۔ اب سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل، جن کو آج یہودی کہا جاتا ہے، ان کے حالات ہم مسلمانوں سے کس طرح سے ہمارے لیے وہ ریلیونٹ ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے۔ ان تمام موضوعات پر آپ کے سوالات اور ان کے جوابات ہم لیں گے اپنے مہمان جناب خالد محمود عباسی صاحب سے۔ ناظرین کرام، اپنے سوالات آپ ہمیں پوسٹ کر سکتے ہیں فیس بک کے کمنٹ سیکشن میں۔ شبان المسلمین کے تمام فیس بک کے چینلز پر یہ پروگرام لائیو نشر کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے جو ہماری زوم کی آن لائن کلاس ہے اس میں بھی آپ اپنے سوالات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ تو چلیں آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خالد صاحب، یہ بتائیے کہ سورہ نحل میں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ابتدا میں اپنی کئی ساری نشانیوں کا تذکرہ کیا، اس سے پہلے بھی صورتوں میں ہم دیکھ چکے، سورہ انعام میں ہم دیکھ چکے کہ اللہ نے بہت تفصیل سے اپنی نشانیاں ذکر کی، سورہ یونس میں ہیں۔ تو ان میں سے کئی ساری نشانیاں ایسی ہیں جو کہ جسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں زراعت سے ریلیٹڈ ہیں، یا ایک جس طرح درختوں کا پھوٹنا یا اس پر پھلوں کا چڑھنا اور پھر پانی سے اس کا سیراب ہونا۔ تو یہ بتائیے، یہ ایک ایسی نشانیاں ہیں جو کہ زراعت سے ریلیٹڈ ہیں، جبکہ آج کا جو جدید انسان ہے اس میں سے اس کا زراعت سے اس طرح سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، یا وہ اس کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے۔ تو یہ بتائیے، جو اللہ نے یہ نشانیاں بیان کی ہیں، یہ آج کے جدید انسان کے لیے کس طریقے سے مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں؟ سوال تو بڑا اہم ہے اپنی جگہ پہ، اس لیے کہ بہرحال اب زندگی گزارنے کا طریقہ بہت بدل چکا ہے، اور شہری زندگی تو اس ماحول سے کوسوں دور جا چکی ہے۔ صحیح۔ اور ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے یہ پروسیس ساری زندگی دیکھا ہی نہ ہو، یعنی کبھی کسی کو بجائی کرتے ہوئے یا فصل کے نکلتے ہوئے یا کوئی پھل لگتے ہوئے، ہو سکتا ہے کبھی کوئی ٹماٹر کا پودا یا مرچی کا پودا بھی نہ دیکھا ہو۔ یعنی اب اچھا، پھر یہ کہ ہمارے گھروں میں اب عام طور پہ اس طرح کی چیزیں لگائی بھی نہیں جاتی، اگر وہ گملے وغیرہ رکھے بھی جاتے ہیں تو اس میں پھول بوٹے ہی ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی۔ تو واقعی یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہمارے اب مشاہدے اور تجربے میں یہ سارا فینومنل نہیں ہوتا، تو وہ ریلیٹیو نہیں رہتا جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں۔ تو اس حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو جیسے آتا ہے نا کہ انسان کے دل کو مزین کر دی گئی، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اس میں والحرث بھی آتا ہے آخر میں جا کے، کھیتی کی محبت۔ تو یہ کوئی ہمارے یعنی پروگرامنگ میں شامل ہے ضرور، براہ راست مشاہدے میں نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ جو پروڈکشن پروسیس ہے اس کے ساتھ کوئی ایک انسان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو وہ تجسس اور وہ جاننے کی خواہش اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ تو جب فرض کریں کوئی شخص آج بھی قرآن مجید پڑھے گا اور یہ چیزیں دیکھے گا تو اس کے اندر یہ اگر یا تو وہ کوئی اسے امیجنری طور پہ اسے کچھ نہ کچھ تو اپنے تصور میں لے ہی آئے گا کہ بھئی یہ کچھ اس طرح ہوتا ہے، اور وہ اگر نہیں بھی ہوگا تو ہو سکتا ہے کوئی زیادہ تجسس پسند شخص جا کے اس کو مشاہدہ کر بھی لے۔ مشاہدہ تو کیا جا سکتا ہے نا، اگر آپ ذرا سے بھی ایفرٹ کریں تو مشکل تو نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، کچھ تھوڑے وہ پودے وودے لگا لیں، پھر وہ خود ہی شوق پیدا ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو ہوتا بھی ہے، کچن گارڈننگ کے نام سے اب کچھ نہ کچھ شروع بھی ہو چکا ہوا ہے۔ صحیح۔ تو نہیں تو یہ شوق کبھی نہ کبھی ضرور ظاہر ہو جاتا ہے، جو بھی ذرا فرصت ہوتی ہے نا، جب ان دنیا کے دھندوں سے، جمیلوں سے، مصروفیات سے، تو ایک خیال ضرور آتا ہے کہ یار کوئی جا کے نا کوئی دیہات میں ایک گھر بنانا چاہیے، کوئی ایک آدھ گاہیں رکھنی چاہیے،
کوئی وہیں پہ اپنی سبزیاں لگانی چاہیے تاکہ زندگی میں دیہی زندگی کا بھی ایک آرگینک فوڈ جو ہے نا اس کا بھی ایک آ جاتا ہے ساتھ ہی، ایک پورا پیکیج آ جاتا ہے بندے کے ذہن میں نا، تو لوگ اس پہ پھر لگ بھی جاتے ہیں. اکثر جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری عمر میں پھر لوگوں کی یہ خواہشیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں. اس کا مطلب کچھ بلٹ ان ہے کہ بھئی کچھ اس چیز سے متعلق ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا مشاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان سے یہ تصور بھی بعید ہے. تصور بعید نہیں ہے، وہ اپنی امیجن اس میں لے کے آ سکتا ہے، اس کی قوت تخیل جو ہے نا اس کو اپنی گرفت میں لے سکتی ہے. صحیح. تو اس حد تک تو یہ ریلیٹیو ہے، آج بھی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال آج اور بھی تو چیزیں ہیں نا کہ جو اس کے قائم مقام ہو سکتی ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑی چیز ہے، اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے، ہم اللہ کا دین قائم کر کے اگر دنیا کو دکھا دیں اور اس کے سیاسی، سماجی، معاشی جو بھی اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ نگاہوں کے سامنے، وہ خود ایک بہت بڑی آیت ہے. اچھا، یہ بھی ایک آیت ہے. بالکل. اللہ کے دین سے بڑی آیت کیا ہے؟ آپ اس کا عملی نمونہ دکھا دیں. ایک آدمی ہے، اچھا بلکہ اس سے مجھے یاد ہے نا، یعنی ہمارے ہاں وہ اہل تشیع کے ہاں ایک وہ جو گریڈیشن ہے نا ان کے اہل علم کی، جی جی، مختلف سطح ہوتی ہے نا، تو ایک وہ بھی ہے نا آیت اللہ بھی تو ہوتا ہے نا. جی، آیت اللہ بالکل ہے. تو اس کا کیا مطلب؟ جس کو دیکھ، یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. صحیح. اچھا، یعنی وہ تو انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک درجہ بندی میں لے آئے نا، لیکن ایسے لوگ ہوتے سکتے ہیں نا جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہو، دین یاد آتا ہو. تو ایسا ملک کوئی نہیں ہو سکتا جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. بالکل. بس اتنی ساری بات ہے. صحیح. خالد صاحب، تو اس سے اندازہ، یعنی آپ نے جو سوال اٹھایا تو اس سے اس کو ہم اگر یوں اس کو کنکلوڈ کریں کہ اگر فرض کریں اس سے کوئی کمی ہو گئی ہے انسان کے مشاہدے میں اور اللہ تک پہنچنے کے راستے کا ایک وسیلہ کم ہو گیا ہے، تو پھر اس کا بدل یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کا نظام قائم کر کے دکھائیں تو وہ اس سے بھی بڑی ایک نشانی بن جائے گی. صحیح، یعنی اس کا نعم البدل ہوگا. نعم البدل ہوگا، بالکل نعم البدل ہوگا. ٹھیک. خالد صاحب، تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جن حالات میں سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی اور واقعہ معراج ہوا، وہ حالات اس وقت کیا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی ان پر کیا کیفیت طاری تھی، اور جو دعوت کے نتیجے میں جو مصائب تھے ان کا کیا اس حوالے سے کیا زور تھا؟ یعنی جو اس وقت مکے کا ماحول سامنا کرنا پڑا تھا، مکے کا ماحول جو تھا. دیکھیں، یہ تو خود سورہ بنی اسرائیل کے مطالعے سے بھی اندازہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی سورہ بنی اسرائیل کا جو نزول کا زمانہ ڈٹرمنٹ کیا گیا وہ مکے کا آخری دور ہے. یعنی جو بھی بالکل چونکہ اس میں وہ دعا بھی آ گئی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، تو اس سے یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ بالکل یہ مکے سے نکلتے وقت کی گویا صورتحال ہے. تو اس وقت جیسے کہ ہم نے سورہ یونس میں بھی دیکھا تھا کہ جو مصائب تھے وہ تو اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئے تھے سن 10 میں، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا، یعنی دکھوں کا سال. جی، دکھ کا سال. اس میں ظاہر ہے ابو طالب کا بھی انتقال ہوا ہے، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا ہے، طائف والا واقعہ بھی پیش آ گیا ہے. تو یہ عام الحزن ہے. اس کے بعد محسوس بعض سیرت کے واقعات سے ہوتے کہ شخصی مسائل کم ہو گئے تھے، یعنی بلکہ یہ کہ جو ایک اسپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے وہ حاصل ہو گئی تھی. یعنی اب کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اگر کوئی دشمن نے کسی نے آپ کی طرف کوئی پیش قدمی کرنے کی کوشش کی ہے بری نیت سے، تو اس کو کوئی ایسی خوفناک چیزیں نظر آئی ہیں کہ اسے پیچھے ہٹ جانا پڑا ہے. تو یعنی یہ آخری دور میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حد تک ایک خاص قسم کی جو ہے نا وہ شیلڈ مہیا کر دی گئی تھی پروٹیکشن کی. لیکن جو دوسری طرف ہو رہا تھا وہ ذرا اہم ہے، وہ ہو رہا تھا بات چیت کی سطح پہ اور سلوشن کے حوالے سے. دیکھیں، انسانی فطرت ہے اس کا وہ کہ جو بھی کوئی ایشو کھڑا ہو تو سلوشن سوچتے ہیں آدمی، اور سلوشن کی طرف ذہن جاتے ہیں، فطری تقاضا ہے کہ آپ اس کا حل تلاش کریں. تو مکے میں گویا اس جگہ تک لوگوں کا ذہن پہنچ چکا تھا کہ اب یہ 12 سال ہو گئے ہیں فرکشن میں، تو ہمیں کچھ اس کو کوئی کمپرومائز فارمولہ اگر آ جاتا ہے تو اس پہ ہمیں امین کر لینی چاہیے. اس کے لیے تقاضا جو کھڑا ہو رہا تھا شریف قسم کے لوگوں کی طرف سے، بڑے یعنی جان دیدہ جو وہاں کے ڈاؤز تھے ان کی طرف سے جو باتیں آ رہی تھیں وہ ایت بقرآن غیر ھذا او بدلو، کچھ کمپرومائز کیجیے.
یہ قرآن بہت ریجڈ ہے، اس کی جگہ پہ دوسرا لے آئیں اللہ سے. ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ، یعنی اور بھی لوگ ہیں. دیکھیں اصل میں دیکھیں یہ قبیلہ ہے نا جی، قریش ایک قبیلہ ہے، مکے میں رہتا ہے، سنگل ٹرائب سٹی ہے یہ، یہاں اور تو کوئی انٹریکشن کسی اور قبیلے سے ہے ہی نہیں. اور جب آپ کے اندر یہ فرکشن ہے تو قبیلہ کمزور ہو رہا ہے. تو جیسے اسٹیبلشمنٹ کا کانسیپٹ ہوتا ہے تو انسی نہیں ہوتی ہے نا، تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے، وہ غیر متعلق ہوتے ہیں، لیکن ان کے بہرحال دلچسپیاں ہوتی ہیں قبیلے کے ساتھ، ایک اپنا وہ ہوتا ہے. تو لیکن جب وہ دیکھتے ہیں یار یہ نقصان ہو رہا ہے، اجتماعی نقصان ہے، تو وہ اپنا جو ہے نا اسٹرانگ فٹ ڈالتے ہیں نا پھر بیچ میں. تو اب یہ جا کے اتنے سالوں کے بعد یہ ایفرٹ، جو لوگ دیہات میں رہے انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ برادریوں میں جب پھوٹ پڑ جائے تو پھر ایک وقت تک چلتی رہتی ہے، لیکن پھر بڑے لوگ بیچ میں بیٹھتے ہیں جو مؤثر ہوتے ہیں، کسی اور اعتبار سے مؤثر ہوتے ہیں. یعنی وہ سیاسی اثر و رسوخ اتنا نہیں رکھ رہے ہوتے، لیکن بہرحال ایک بزرگی ان کی تسلیم شدہ ہوتی ہے. تو وہ پھر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے تو جو متحارب لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان صلح کی کوشش کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ قبیلہ انٹیکٹ رہے، ہماری اتحاد برقرار رہے، ہمارے باقی برادریوں میں ہمارا نام رہے، نہیں تو ہم کمزور ہو جائیں گے. تو مطلب اس طرح کے لوگ ایکٹیو ہو چکے ہوئے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ یار اس کو اب کسی طرح سیٹل ہونا چاہیے. اور اس میں بڑا ایک شدید قسم کا پریشر آ گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جی آپ کچھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ دنیا میں جب بھی اس طرح کا سیٹلمنٹ ہوتا ہے تو وہ کمپرومائز کے بغیر نہیں ہو سکتا. بالکل دونوں کچھ کسر و انکسار تو کرنا پڑتا ہے نا. جب آپ نے دو پتھر بھی جوڑنے ہوں تو ان کی کچھ تراش خراش کر کے ہی تو جڑیں گے نا، اس کے بغیر تو نہیں جڑیں گے. اسی طرح یہ بھی ایک دو پارٹیاں ہیں، متحارب ہیں، فرکشن ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ لوبریکیٹ کرنا ہے اس کو. تو مداحنت اصل میں کہتے ہیں اسے نا، تیل لگا کے اس کو ذرا فرکشن کو کم کر دینا. تو یعنی اس میں کچھ اصولوں پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. اور لوگ کرتے ہیں تبھی، بلکہ وہ مطالبہ ہی اتنا رکھتے ہیں کہ بعد میں کٹ ڈاؤن کر کے تو اس حد تک تو چلیں، یہ آخری لائن ہے، اس سے پیچھے نہیں جایا جا سکتا نا. ایک ذہن میں پہلے ہی سے ہوتا ہے جو بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب یہاں مسئلہ الٹ ہے، یہ تو کسی کا اپنا مسئلہ تو ہے نہیں، ان اتبع الا ما یوحی الی ہے. تو آپ اس پریشر کا اندازہ اس سے لگائیں جو سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر جو ہے نا وہ کیا گیا ہے کہ وہ آ جائے گا خیر آگے کہ بھئی اگر ہم آپ کو مضبوط نہ جما دیتے تو یہ آپ کو پھسلا دیتے، ہٹا دیتے اس سے. تو اس کی سزا بھی بہت سخت بیان کی گئی. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ جس میں وہ سورہ مبارکہ، اور دوسری طرف ان کے جو حاق سے وہ آپ کو وہاں سے نکالنے کے در پہ، اس کا ذکر بھی سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے کہ یہ اب اس پہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو یہاں سے یا قتل کر دیں یا قید کر دیں یا یہاں سے نکال دیں. صحیح. حوق سے مراد ذرا جھگڑالو قسم کی طبیعت کے، ہاں جو جوشیلے، جو وہاں پہ جو آتش مزاج، مشتعل مزاج، ٹھیک ہے، زیادہ ایکٹیو، ابو جہل قسم کے لوگ. صحیح. خالد صاحب سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب اتاری جس میں سب کچھ بیان کر دیا گیا. تو یہ سب کچھ یعنی کل شیء، اس کا کیا مفہوم ہے؟ کیا اس کے اندر سائنسی؟ نہیں سر، یہ اصل میں اس طرح کی قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اس کو سمجھے بغیر پھر اس طرح کی چیزوں سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. صحیح. مطلب اب ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا حلال تھا. تمام کھانے بنے، تو خنزیر بھی حلال ہو گیا؟ نہیں، وہ کانٹیکسٹ میں بات کی جائے. یہ ایک خاص سیاق و سباق ہے جس میں یہ کل کا لفظ آ رہا ہے. وہ سیاق و سباق یہ ایشو یہ ہے کہ بھئی ہم نے اونٹ حرام کیے ہوئے، شریعت تو اللہ ہی نے دی تھی نا، ہماری شریعت میں اونٹ حرام ہے، آپ کی شریعت بھی اللہ ہی نے دی ہے، یہاں اونٹ حلال ہو گئے ہیں، تو یہ آپ نے کدھر سے حلال کر لیا ہے؟ آپ کیسے ملت ابراہیمی پہ ہو؟ ملت ابراہیمی میں تو شریعت اونٹ حرام ہے. اب یہ اس کا پس منظر ہے. اس میں آ کے آپ کہہ رہے ہیں کل الطعام کان، یعنی جو ہم کھا رہے ہیں وہ سب ادھر بھی حلال تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ ہر قسم کا کھانا حلال ہو گیا، یعنی جو شریعت میں حلال تھے وہ سارے کے سارے یہاں بھی حلال تھے. تو لفظ تو کل کا آئے گا، جب آپ اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھیں گے تو اس کل کا معنی اور ہو جائے گا، کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں گے تو معنی اور ہو جائے گا. اسی طرح جب بھی اب تورات کے بارے میں بھی اس سے ملتی جلتی باتیں، تفصیل لکل شیء وہاں بھی ہے، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ تبیان لکل شیء آ گیا. تو جو آپ کی یعنی ظاہر ہے جو آسمانی کتب ہیں یا جو ہدایت ہے اس کا جو وہ جو ہے نا فوکس، وہ ایک خاص دائرہ ہے جہاں پہ جہاں آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے.
یا آپ کو رہنمائی کی. جو جس گائیڈنس تک آپ خود پہنچ سکتے ہیں اس کو وہ بالعموم چھیڑتا ہی نہیں ہے. جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں ایک میکینزم آپ کے اندر رکھ دیا ہے, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ایکوائرڈ نالج کا. اس کا تو ہدایت اس پہ دخل دیتی ہی نہیں نا, وہ تو آپ وہاں پہنچ جاؤ گے خود. ٹھیک ہے, جیسے شہد کی مکھی پھول تک پہنچ جاتی ہے تو اس علم تک آپ اور پہنچ رہے ہیں. آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, یہ وہی کی بدولت نہیں پہنچے نا, یہ اسی ایکوائرڈ جو بھی آپ کو جو سینسز دیے گئے ہیں اس کی وجہ سے آپ نے یہ ایکوائرڈ کر لیا. ٹھیک ہو گیا, کسب کر لیا یہ علم جی. اور اس کے مقابلے میں جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے, پاسبل نہیں ہے, ٹکریں ماریں گے, سر پھوڑیں گے, اپنا نقصان اٹھائیں گے, تجربے کریں گے, بہت نقصان کریں گے, پھر بھی اس جگہ تک نہیں پہنچیں گے, ہمیشہ افراط و تفرید کے دھکے کھائیں گے. وہاں قرآن مجید آپ کا یہ ہدایت والا کتاب آ کے آپ کا ہاتھ پکڑتی ہے, انگلی پکڑتی ہے اور آپ کو سیدھی راہ پہ لے کے چلتی ہے, آپ کی امام بن کے. تو جب وہ کہتی ہے کل شیء, تو اس کا مطلب اس جگہ کا کل ہوتا ہے نا جو اس ہدایت پر چلنے کے لیے آپ کو درکار ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے یعنی گائے بھینس کے پھیپھڑے اور آنتوں سے لے کے سب کچھ آپ کو بتا دیا, یہ مطلب اس کا نہیں ہوتا. اس تک تو انسان خود بھی پہنچ سکتا ہے. جہاں خود پہنچ سکتے ہو وہاں پر اس کے لیے جبریل کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح, لیکن جہاں پر ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے وہاں پر تو تبیان لکل شیء کا یہی معنی ہے, بس اس حد تک ہے کہ بھئی جو بھی آپ نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے, تو روزہ رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے, تو کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا ہے, حلال حرام کیا ہے. وہ جو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آ گیا نا کہ وہ جب آئیں گے نبی رسول امی, تو وہ ان کو جو ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث یامرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر یضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم. یہ جتنے اس سے متعلق کا چیزیں ہیں اس کی تبیان ہے, یہ اس کی وضاحت کر دیتی ہے. ٹھیک, کیا خبیث ہے, کیا طیب ہے, کیا معروف ہے, کیا منکر ہے, کیا اسر ہے اور کیا اغلال ہے. صحیح. اسی سورہ میں جو 3 اوامر کا ذکر آیا اور 3 باتوں سے روکا گیا, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان والی جو ایک بہت مشہور آیت ہے, جمعہ کی خطبات میں بھی پڑھی جاتی ہے. تو اس میں فرمایا کہ وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. تو یہ بتائیے کہ فحشاء سے کیا مراد ہے, کیونکہ ایسی بھی چیزیں سننے میں آتی ہیں بعض لوگوں کی طرف سے کہ فحاشی کا مطلب صرف اپنی حدود سے نکلنا ہے, اور وہ یعنی اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یعنی فحاشی اور یعنی جس عام معنی میں ہم کہتے ہیں تو عریانی, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فحاشی اس کا تعلق کپڑے پہننے سے یا نہ پہننے سے نہیں ہے, یہ صرف اپنی حدود سے نکلنا ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, یہ صرف اپنی حدود سے نکلنا تو پھر نہیں ہوا نا. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ نا کہ اگر فحاشی اس کا مطلب لے لیا جائے, مطلب عریانی اگر لے لیا جائے اس کا مطلب, جی ٹھیک ہے, کم کپڑے پہننا یا سطر نہ ڈھانپنا لے لیا جائے فحاشی کا, تو وہ کوئی کہے کہ صرف یہ مطلب ہے تو وہ تو جملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب اس کا اگر وہ مطلب یہ لیتا ہے کہ اللہ کی حدود سے باہر نکلنا, یہ تو اس کا بہت وسیع المفہوم معنی ہو گیا. پھر جی اس کو صرف تو نہیں کہا جا سکتا, یہ تو صرف سے زیادہ ہو گیا. صحیح, ٹھیک ہے. تو پہلے تو مطلب وہ اس کا یہ صرف والا جو مجھے تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہا تھا, اس لیے میں نے کہا جاتا ہے کہ فحاشی کا جو لغوی مفہوم ہے وہ ہے حدود سے نکلنا. تو اب اس میں یعنی سطر نہ ڈھانپنا کہاں سے آ گیا, اس طرح کی بات کی جاتی ہے. نہیں, یہ تو بالکل ہی غلط استدلال ہے. وہ بھی تو ایک عادت ہے. لیکن اگر فرض کریں اس کا معنی یہ لے لیا جائے کہ بھئی اس کا معنی حدود سے نہ نکلنا ہے, تو سطر کی بھی تو حدود ہے نا. صحیح, ٹھیک ہے, ڈھانکی ہوئی ہے سطر مستور چیز, ٹھیک, تو کوئی حد ہوگی نا جہاں سے پھر سطر شروع ہو جائے گا. اس کو آپ نے کھول دیا تو حد نہیں پامال ہوئی. بالکل, تو وہ تو لاجیکلی بات غلط ہو گئی. البتہ یہ بات دیکھیں اس حد تک صحیح ہے, میں بھی اس سے اتفاق کروں گا کہ یہ جو ہم اسے محدود کر لیتے ہیں صرف عریانی کی حد تک, یہ فحاشی کا صحیح معنی نہیں ہے. ٹھیک, یہ اس سے وسیع تر ہے. اس پہ زیادہ فوکس ہو گیا, غلط نہیں ہے, یہ بھی اس کا حصہ ہے, فحاشی کا حصہ ہے یہ بھی, عریانی بھی. لیکن یہ کہ آپ جب بھی کوئی جرم کرتے ہیں تو یعنی اس میں بڑی بے شرمی کی بات ہے نا کہ آپ اللہ کے کسی حکم کو توڑ رہے ہو. یہ اللہ سے جو آپ کو حیا رکھنی چاہیے اس حیا کے خلاف ہے نا. کوئی بھی آپ سود کھا رہے ہیں, آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں, تو وہ آئے گا تو اسی فحاشی کے ذیل میں ہی. صحیح. نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے, ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں احمد فیاض صاحب, ان کی طرف سے, اور کہتے ہیں کہ
قرآن میں آیا ہے کہ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے۔ چند احباب کا کہنا ہے کہ یہ اتمام حجت کے بعد کی بات ہے۔ مجھے اس بات کے قبول کرنے میں تامل ہے۔ برائے کرم اس کی وضاحت فرمائیں کہ یہ سورہ مائدہ کی آیت 82 کا ابتدائی حصہ ہے۔ جدیدیت پسند اکثر ایسی باتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی ضرورت ہوتی ہے ایسی باتوں کا اظہار کرنا۔ اتمام حجت کے بعد کی بات ہے تو وہ تو ہو چکا ان پر، صحیح۔ اب آپ نے کوئی اور بھی کرنا ہے۔ اگر خود وہ کہہ رہے ہیں کہ اتمام حجت کے بعد ان کے اندر یہ سختی پیدا ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ سختی اب ختم ہونے کی کیا دلیل ہے کہ اب نہیں رہی ہے؟ میری بات سمجھے آپ؟ جی بالکل، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں، اب اس کو ذرا دوسری طرح سے دیکھیں کہ اس جگہ پہ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ مودت کے اعتبار سے آپ اپنے قریب تر پاؤ گے عیسائیوں کو اتمام حجت کے بعد ہیں۔ تو یہ دونوں جگہ اپلائی کر کے دیکھو نا، تو اتمام حجت سے پہلے دشمنی تھی، اب اتمام حجت کے بعد ان میں مودت آ گئی ہے۔ صحیح۔ تو مطلب اپنے استدلال کو خود اپنے ہی معیار پہ آدمی پرکھ کے دیکھ لے تو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن اب میں ذرا تھوڑا اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جو ہم نے بات کی ہے اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں، اس اعتبار سے اگر ان میں یہودیوں میں سختی اور مشرکوں میں سختی آ گئی تھی تو اس کو تو آگے بھی برقرار رہنا چاہیے، اس سختی کو کم ہونے کا کوئی سبب ابھی ہمارے سامنے نہیں آیا کہ کیوں کم ہو جائے گی۔ ہاں، ایک سبب ہے، ہم بے غیرت ہو جائیں تو کم ہو جائے گی، ہم دین سے ہٹ جائیں تو کم ہو جائے گی۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہ کر لو، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تو اگر کم ہو گئی ہے آج آپ سمجھتے ہیں تو آپ نے پھر یہ کوئی کرتوت کی ہوگی، اس کے بغیر کم نہیں ہو سکتی۔ تو ویسے نہیں کم ہو سکتا۔ اب آئیں ان کی نصارہ کی طرف جن کا کہا گیا کہ جی ان کی تو ویسے ہی مودت ہے، اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے وہ مودت ہے کہ وہ مودت کیوں ہے۔ ذالک بانہم منہم قسیسین، ان میں اللہ والے لوگ ہیں، روحبان ہیں۔ جب وہ ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی گئی ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ جو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوچئے کہ آج کے نصارہ کے اندر یہ چیزیں ہیں، وہ اللہ والے ہیں، وہ ربینیین ہیں، ان کے اندر بِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ گھمنڈ نہیں کرتے، وہ ایسے عاجز اور للہیت والے ان کے اندر کوئی لوگ آپ کو ملتے ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے میں جو ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو دنیا میں جو حکمرانی کر رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، جن سے وہ دوستی کرنے ہیں۔ ہمارے معاشرے والوں سے کون دوستی کرتا ہے؟ جو یہاں ہمارے ملک میں کوئی عیسائی بیچارہ رہتا ہوگا تو جو لوگ عیسائیوں سے دوستی کے لیے اس طرح کی باتیں گھڑتے ہیں ان میں سے کسی کی ان سے دوستی ہے؟ نہیں۔ تو اگر یہی بات ہے تو پہلے ان سے کرو نا جو ہمارے پاس رہتے ہیں۔ ان کی شاید چمڑی سفید نہیں ہے، جو ہمارے ان کو ساتھ لا کے بٹھا کے کھلاؤ تو ہم سمجھیں کہ بھئی آپ اپنی دعوے میں سچے ہو۔ ان کو تو آپ گھاس ڈالنے کے لیے نہیں تیار۔ تو جن سے آپ دوستی کرنا چاہتے ہو ان کے اندر وہ صفات نہیں ہیں جن کی وجہ سے ان میں مودت ہے۔ صحیح۔ اور وہ اس کے بالکل برعکس نصارہ ہیں، وہ تو یہودیوں سے بھی زیادہ آپ سے دشمنی رکھتے ہیں آج۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اتمام حجت کے بعد نصارہ جن میں مودت تھی ان کی بھی دشمنی بڑھ کے تو یہودیوں کی درجے کی دشمنی بن گئی ہے، بلکہ اس سے بڑھ گئی ہے۔ تو یہ کیسے ہو جائے گا کہ جن کی اس وقت اتمام حجت کے بعد دشمنی تھی وہ گھٹ گئی ہوگی؟ اس کے علاوہ کوئی سبب گھٹنے کا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی یو ٹرن مارا ہوا ہے۔ صحیح۔ خالد صاحب، سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں ہی دعوت دین کے حوالے سے بات کی گئی، اور دعوت دین کی جو 3 کیٹیگریز ہیں اس حوالے سے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ حکمت کیا شے ہے؟ اس کا سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے، تو حکمت دراصل چیز کیا ہے؟ دیکھیں، حکمت کا ہم جب ترجمہ عام طور پہ کرتے ہیں دانائی، وزڈم، ٹھیک ہے،
لیکن یہ کہ اگر ہم اس کے پورے تصور کو سمجھنا چاہیں تو تھوڑا سا اس کے لفظ پہ ہی غور کرنا پڑے گا. یعنی یہ لفظ بنا تو ہے نا، جو اس کا مادہ ہے اسی سے استحکام بنا ہے، اسی سے حاکم بنا ہے، اسی سے محکم بنا ہے، یعنی مضبوط پختہ چیز. تو حکمت بیسیکلی اچھا ہمارے ہاں ایک اور بھی ہوتے ہیں نا، حکیم بھی ہوتے ہیں جس کو ہم وہ طب کے شعبے میں ہوتے ہیں. اب دیکھیے اس کے کام سے ہمیں حکمت کا لفظ سمجھ میں آ جائے گا. اس کے پاس الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے، اس کے پاس ایکس رے مشین نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے آپ کی نبض دیکھنی ہے، یا بہت ہوا تو منہ کھول کے آپ کی زبان کہے گا باہر نکالو، کچھ اس طرح کی چیزیں اس نے دیکھنی ہے. اور اس سے اس نے ایک رائے قائم کرنی ہے کہ اس بندے کو مسئلہ کیا ہے. اگر وہ صحیح رائے تک پہنچ جاتے ہیں، آپ کی نبض دیکھ کے آپ کے ایشو تک بیماری پکڑ لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں وہ صحیح والا حکیم ہے. اگر نقلی حکیم ہے تو اس نے اصل میں ایک رائے قائم کرنی تھی کہ بندے کو بیماری کیا ہے. جس بندے نے محکم رائے قائم کر لی، پکی رائے قائم کر لی، پختہ رائے قائم کر لی، صحیح رائے قائم کر لی، صائب ہے اپنی رائے میں، وہ نبض والا حکیم ہے. یہ اس حکمت کا ایک پہلو ہے. اس حکمت کا اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ بھئی یہ جو میں نے تشخیص کی ہے اس کا علاج کیا ہے. تو اب اس کے لیے اس نے دوائی سوچنی ہے. اس کے پاس ڈھیروں چیزیں، اس نے نسخہ خود بنانا ہے. اس نے ویسا نسخہ تیار کر لیا جو جا کے اس بیماری کو جڑ سے ختم کر دے. یہ ایک دوسری رائے تھی جس کے نتیجے میں اس نے وہ نسخہ بنایا ہوگا. اس نسخے میں ذرا بھی خرابی رہ گئی تو کوئی نئی بیماری پیدا کر دے گا. ذرا سی اونچ نیچ ہو گئی تو کوئی اور یہ بیماری بھی بگڑ سکتی ہے. صحیح. وہ 100% صحیح بنائے گا تو جا کے کٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اب یہ دوسری اسی میں ایڈ ہو گئی حکمت. ایک محکم، پکی، درست، صحیح اگر وہ کر لے گا نسخہ تو اب وہ یہ ہے حکیم، نبض والا، پوڑی والا. صحیح. اسی طرح آپ کے سامنے زندگی کے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، مردوں عورتوں کے درمیان ہیں، مختلف معاشرے کے، سماج کے مسائل ہیں، پرابلمز ہیں، سوشل پرابلمز ہیں. ان کے آپ نے سلوشنز پیش کرنے ہوتے ہیں. پہلے تشخیص کرنی ہوتی ہے ایشو کیا ہے، پھر آپ نے سلوشن پیش کرنا ہوتا ہے. تو یہ اصل میں وہ جو ہمارے یہاں ایک لفظ آتا ہے حکیم الامت. ایک تو یہ والا حکیم ہے نا، ایک حکیم الامت ہوتا ہے. امت کے مسائل ہیں. اب امت کے مسائل کو پہلے معلوم کرنا ہے کیا، تشخیص کرنا، پھر ان مسائل کا حل پیش کرنا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اس سے اوپر جا کے ایک ذہنی سطح پہ کچھ اور مسائل بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. میں کون، میں آیا کہاں سے، میں نے جانا کہاں، یہ سارا الہی دھندا کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ کب بنا، ہمیشہ سے ہے، کبھی بنا، حادث ہے، قدیم ہے، اختتام ہے، نہیں ہے. یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کے پر بڑی آدمی ٹھوکریں کھاتے ہیں. لوگوں نے دیکھے نا، وہ جو بھی کوئی جذبات ہیں ان کے اظہار کے لیے کوئی سورج کے آگے، کوئی چاند کے آگے، کوئی ستاروں کے آگے، کوئی آگ کے آگے، کوئی کدھر، کوئی کدھر 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 لوگوں نے ٹکریں ماری ہیں. تو یہ حکمت کا قصور ہی تھا نا. صحیح. ٹھیک ہے. جو جبیں کسی اور کے آگے ٹیکنی تھی وہ اس حکمت کے قصور کی وجہ سے کسی اور کے آگے ٹیک دی. ٹھیک ہو گیا نا. تو اب وہاں کا ان سوالوں کا درست جواب تلاش کر لینا، تو حکمت یہاں سے چل کے وہاں تک پہنچ گئی ہے. تو فمن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو وہ حضرت لقمان کے حوالے سے کہا جس نے وہاں والی حکمت بھی ٹھیک ہو گئی نا ان بڑے مسائل میں، وہ بندہ شکر گزار بندہ بن جائے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. سورہ فاتحہ الحمدللہ. تو سورہ فاتحہ ہم کہتے ہیں نا یہ انسانی فطرت کی آواز ہے، تو یہ ہر انسان کی نہیں، اولو الالباب کی، یہ حکیم انسان کی، جو وہاں حضرت ابو بکر صدیق کے دل کی آواز ہے. صحیح. ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں عمران ریاض صاحب، ان کی طرف سے سوال آیا ہے کہ اسی آیت کے حوالے سے جہاں پر دعوت دین کا ذکر کیا گیا، اس کی 3 سطحوں کا، پوچھتے ہیں کہ آج کے دور میں ان 3 سطحوں میں تخصص کی کیا ضرورت ہے، کی ضرورت پر انہوں نے سوال. وہ اس لیے اصل میں ہم نے بات کی تھی نا کہ اب تو پوری زندگی کھپا کے ان میں سے ایک ایک شعبہ جو ہے نا وہ سنبھالے کوئی تو پھر ہوگا. تو اصل میں دیکھیں دعوت تو اس امت کا فریضہ ہے. پہلی بات تو یہ سمجھے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، اپنے لیے جینا تمہارا مقصد نہیں ہے. اب لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تو تم نے لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر اب تم ڈنڈے سے تو کر نہیں سکتے جو حالت ہے آپ کے سامنے ہے.
اور ویسے بھی ڈنڈے سے کرنے سے پہلے اتمام اجرت تو کرنی ہی پڑتی ہے، وہی اب اجرت آگے بیچ میں نظام قائم کر کے دکھانا پڑتا ہے جو بھی ہے. تو اس کے پھر 3 لیولز بتائے گئے ہیں کہ کسی بھی انسان جو بھی آپ جب ایک اجتماعی دعوت کا کام کریں گے تو اس کے آپ کو شعبے بنانے پڑیں گے، اس کے لیولز ہوں گے، کیونکہ انسانوں کے لیولز ہیں. مطلب یہ بات جو میں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت واضح طور پہ لکھی ہے، یہ انسانوں کے 3 لیولز ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بات کو علی وجہ البصیرہ سمجھنا چاہتے ہیں، وہ سمجھے بغیر ان کو آپ اپیل نہیں کر سکتے. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو بڑے سیدھے سے دل کے مالک ہوتے ہیں، ان کو دلائل اور ان سے اتنی غرض نہیں ہوتی. آپ نے اگر بات پر اثر کی ہے، اچھا واز کا ہے، نصیحت کی ہے، تو وہ ان پہ اثر کر جاتی ہے، ان کی دنیا بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، کسی لمحے کا کوئی جو ہے نا وہ جملہ ان کو جا کے لڑ جاتا ہے، وہ کام کر جاتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کٹ وجت، بحث مباحثہ، تو ان سے صورت نہیں ماننے والے ہوتے، مطلب بہت بال کی کھال نکالنے والے ہوتے ہیں. تو ان سے اول تو اعراض کرنا چاہیے، یہ ان کی تجویز ہے. نہیں تو یہ ہے کہ بھائی اگر الجھنا ہی پڑے تو بہت احسن طریقے پہ الجھنا چاہیے. تو یہ جب آپ نے دعوت لوگوں کو دینی ہے، لوگوں میں یہ 3 مزاج پائے جاتے ہیں، تو آپ کو تینوں لیولز پہ دعوت کا بندوبست کرنا پڑے گا، تب وہ دعوت آپ کی مؤثر ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ دیکھیں اس وقت آپ نے وہ دنیا ہو گئی گلوبل ولیج بن گئی نا، اب گلوب ایک ولیج میں بدل گیا. جیسے نہیں اب پوری دنیا آپ کے سامنے ہے. اب آپ نے جب دعوت کا کام کرنا ہے تو اس پوری دنیا کو سامنے رکھ کے کرنا ہے. تو دنیا میں اس طرح کے لوگ بھی ہیں، درمیانے مزاج کے بھی ہیں، تیسرے مزاج کے بھی ہیں. تو آپ کے دعوت کے تینوں شعبے کام کرنے چاہیے. اور اس میں جو پہلا لیول ہے تو وہ ظاہر ہے وہ تو یونیورسٹیز کے لیول کی بات ہو گئی نا. پھر آپ نے جو اس وقت دنیا کا علمی لیول ہے اس کے مطابق بات کرنی ہوگی. اور اس میں جو بڑے مسائل ہیں اس وقت، ٹھیک ہے بہت ہائر لیول پہ کہیں جا کے تو وہ فلسفے والے وہ مسائل بھی آ جاتے ہیں، لیکن جو اصل ایشوز ہیں وہ سوشل ایشوز ہیں. تو آپ نے ان کا ایک حکیمانہ حل پیش کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ کے پاس اگر ماڈل نہیں بھی ہے، دیکھیں اب یہ فرق ہے، آپ کے پاس اگر ماڈل نہیں بھی ہے اس وقت عملاً، انٹلیکچوئل لیول پر آپ نے اگر ایک سلوشن ایسا پیش کر لیا جو ایک امیجنری بندے کے لیے، کیونکہ وہ تو امیجن بھی کر سکتا ہے نا، کیوں وہ عام آدمی تو نہیں، انٹلیکچوئل ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو اس پر ہی تمام حجت صرف آپ کے اس حکیمانہ ماڈل سے بھی ہو جائے گی. بے شک آپ کا خلافت کا نظام پیچھے کھڑا شہادت نہ دے رہا ہو، استدلال اور جو آپ حل پیش کر رہے ہیں وہ قابل قبول عقل کے لیے ہو تو اتمام حجت ہے اس کے لیے. ٹھیک، وہ اس کے لیے اٹریکٹیو ہو جائے گا. اس کا یہ آپ کو فائدہ ہے اس لیول کا. لیکن یہ جو دوسرا معاوضہ حسنہ والا لیول ہے، اس پر آپ اگر وہ اس طرح کی باتیں کریں گے، استدلال آپ اپنا وہ رکھیں گے، اپنا جو ہے نا آرگومنٹ کا اور اپنے سارا جو آپ نے بلڈ کی اپنی دعوت، وہ اس علمی استدلال کے ساتھ آپ یہاں پہ آئیں گے، تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا. وہ اسے نیند آ جائے گی، وہ سو جائے گا بڑے آرام سے، آپ کی ساری باتیں اس کے سر سے گزریں گی. یہ وہ مزاج ہی نہیں ہے، یہ مزاج ہو رہے ہیں. ہاں یہاں آپ ساری رات جو ہے نا وہ عبداللہ شاہ بخاری صاحب جگا کے رکھتے تھے نا، عطا اللہ شاہ بخاری صاحب. تو یہاں اگر وہ آپ انداز رکھیں گے واز والا، تو اس کی آنکھیں بھی کھلی رہیں گی، دل بھی شاد رہے گا، توجہ بھی رہے گی. یہ مزاج اور ہے، یہ عوامی مزاج. اچھا اس مزاج پر آپ کو ٹھیک ہے، وہ کس پر اس کے دل پر جا کے کیا اثر ہوا، وہ کوئی بھی بات اثر کر سکتی ہے، کوئی پتہ نہیں کون سی کرے گی. لہذا آپ اکثر صوفیاء کے جو بھی ملفوظات ہوتے ہیں اس میں کوئی ربط وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. صحیح. یعنی کوئی سیکوینس میں رکھ کے وہ بہت یہ اس لیول پہ کام ہی اسی طرح ہوتا ہے. یہ جو سیکوینس میں تو آپ اسے لے کے چلیں گے کہ جو اس کے ساتھ کنیکٹ رہے گا، فوکس کر سکے گا، پورے آپ کے استدلال کو ٹو کر رہا ہوگا، ڈاٹس کو کنیکٹ کرے گا. یہ تو اس کی وہ چیز ہی نہیں ہے. تو اس کو ہمیشہ اس کے دماغ کو اپنے جو ہے نا وہ ادھر ادھر لے کے، مطلب کبھی یہاں تو کبھی وہاں، کبھی اس پہاڑی پہ کبھی اس پہ، یہ اس کو تبدیلی سے اس کی توجہ رہے گی، سیکوینس سے اس کی توجہ نہیں رہے گی. تو آپ وہ ملفوظات میں ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ بھئی وہ کبھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کون سی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں تو ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ اس کے دماغ کو چکر دیتے رہیں.
اب ان میں سے کون جا کے اس کے دل پہ ہٹ ہو جائے گی یہ آپ کو نہیں پتا ہے. صحیح. اور کب ہوگی یہ بھی نہیں پتا. ایک وقت تک اسے سننا پڑ سکتا ہے اور پھر کسی دن اس کی دنیا بدل جائے. اور یہ تو یک بار اس کا تو اجتباع ہوتا ہے نا, یہ تو یک دم کھچا چلا آتا ہے جب اس کو وہ کرنٹ لگتا ہے وہ والا. تو پھر اس کے بعد اس کی دنیا اور ہے, وہ جسے ہم کہتے ہیں جی وہ نظر جو ہے نا اس نے تبدیل کر دیا. تو تیسرا لیول جو آپ کا ہے وہ تو اب مجادلے کا جو بھی جو کٹ حجت ہے ان سے کرنا پڑے گا. اب اس اعتبار سے دیکھیں تو آج ہر لیول پر ایک یعنی بندے کی اب اسپیشلائزیشن ایک بندے کی ضرورت نہیں ہے تخصص کی, اداروں کی ضرورت ہے اور کئی اداروں کی ضرورت ہے. یعنی آپ اگر سوچیں صرف آپ اس حکیمانہ لیول پہ بھی کام کرنا چاہیں دنیا کے لیول پر تو ہو سکتا ہے آپ کو ریاست کے وسائل درکار ہوں, تب جا کے کچھ مطلب کوئی ڈھنگ کا کام سامنے آئے. میں ایران میں انقلاب آئے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں, 42-43 سال ہو گئے ہیں, لیکن ہمیں تو ایران کا کوئی ایسا ادارہ سامنے نہیں نظر آیا جس نے دنیا کے لیول پر کوئی اس طرح کا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا ہو یا چیزیں سامنے لے کے آیا ہو. صحیح. اسی حوالے سے ضمن ایک بات یہی بتائیے کہ میں دوسری جو سطح ہے واز کی سطح, جی ہمارے یہاں ایک بہت بڑی تبلیغی جماعت موعظہ حسن, ٹھیک ہے, وہ اسی لیول پہ کام کر رہی ہے, لوگ اس میں زندگیاں دے رہے ہیں, پھر بھی وہ کام ابھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مکمل ہو گیا, جو ضرورت پوری ہو گئی ہے. تو مجادلہ تو خیر وہ علیحدہ چلیں, پھر بھی کچھ لوگ ہیں, اشخاص ہیں, باقی اداروں کا تو ہمیں ابھی نہیں پتا کوئی اس طرح وجود میں آیا ہوں. سر ابھی آپ نے اداروں کی بات کی تو ایک ادارہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی بنایا تھا قرآن کالج کے نام سے, اور بقول ان کے اسی جو دعوت کے 3 مراحل ہیں اس کو سرو کرنے کے لیے اس کے لیے یعنی افراد میسر کرے گا. تو یہ بتائیے کہ یہ میں 1992 کی ان کی ایک تقریر ہے وہ سن رہا تھا, تو انہوں نے کہا قرآن کالج کی ایک پنیری میں نے لگائی ہے. تو یہ بتائیے کہ وہ پنیری اب کہاں پہنچی, آج 2021 میں بیٹھے ہیں. ہاں ویسے تو یہ دیکھیں قرآن کالج کا ادارہ تو انہوں نے یہ شروع کیا 87 میں میرا خیال ہے قرآن کالج شروع کیا تھا, اور جو اس سوچ کے تحت انہوں نے ادارہ بنایا تھا وہ انجمن خدام القرآن ہے. صحیح. جو 72 میں شاید قائم ہوا. صحیح. اور اس کے تحت انہوں نے پھر اس طرح کے لوگوں کو جو پروفیشنلز ہیں جو یعنی سمجھا تھا انہوں نے گریجویشن تک جن کی ایجوکیشن ہو ان کا پھر 1 سالہ 2 سالہ کورس کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا, وہ کہیں ارلی 80s میں شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے, یعنی قرآن کالج سے پہلے ہی وہ یہ کام شروع کر چکے. انجمن کے قیام کے مقاصد میں یہ چیز شامل ہے, اعلیٰ علمی سطح پر قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنا, یہ اس کے مقاصد میں شامل. اس کے لیے پھر قرآن کالج اور وہ پنیری والی آپ نے بات کی بالکل صحیح بات ہے, وہ تھا. اس میں یعنی دوسرے بیچ میں بھی تھا اس میں. اچھا جی. تو وہ بس تقریباً اپنی اصل سوچ کے ساتھ تو وہ منصوبہ شاید 3-4 سال ہی چلا ہوگا, میرا خیال 5 سال چل گیا ہوگا. پھر اس میں ضرورتیں شامل ہوتی چلی گئیں. ڈاکٹر صاحب نے جب اسے شروع کیا تھا تو اس میں تو انہوں نے کہا تھا نہ ہم پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹ کریں گے اس کو, نہ کسی مدرسے وغیرہ کے ساتھ کریں گے, کیونکہ ہم تو دونوں کے بیچ کو لے کے چلیں گے, تو یہ تو دونوں کی ہم وہ ضرورتیں نہیں پوری کر سکتے. یعنی عقل اور نقل کے درمیان کی راج جو ہے ظاہر ہے جو آپ دیکھیں اگر یونیورسٹی تو وہ پھر عقل, تو وہ مدرسہ نقل تو اس میں آ گیا. تو جب ہمارا پہلا بیچ جو ہمارا بیچ تھا, تیسرے کا مجھے نہیں پتا, ہم نے تو پرائیویٹ امتحان دیے گریجویشن کے. صحیح. پنجاب یونیورسٹی سے دیے ہیں لیکن پرائیویٹ دیے ہیں ہم نے, اس کے ساتھ ہمارا ادارہ ایفیلیٹڈ نہیں تھا. بعد میں پھر لوگوں نے کر کے تو اسے پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹ کرا دیا. اچھا. تو وہ شاید تو باقی نہیں رہی نا, اس سے ایک درجہ نیچے آ گیا. پھر جب ڈاکٹر صاحب ذرا کمزور پڑے ہیں, ان کی گرفت ذرا کمزور ڈھیلی ہوئی ہے, تو اس کا رد عمل آیا تو اگلوں نے ادھر سے نکال کے کلی وفاق میں لگا دی. تو اب تو وفاق کے ساتھ علاج شدہ, وفاق المدارس کے ساتھ. اچھا صحیح. تو وہ تو یکسو ہو گیا ہے اس ادارے کی طرف. تو وہ پنیری آپ کہیں مرجا گئی ہے, یا اتنا تو ہو گیا, کھیت تو ویران ہو گیا, پنیری پتہ نہیں کدھر ہے. مطلب وہ جو بھی لوگ اس 1-2-3 سالوں میں نکلے تھے وہ بھی اکثر و بیشتر جو ہے یعنی کوئی اتنا منظر پہ نظر نہیں آیا. 1-2 ہیں, 2-3 ہیں بس,
اور تو کوئی نہیں نظر آتی. ہمارے پاس کوشچن آیا ہے سید زرار عارف صاحب کی طرف سے. کہتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں جس کا ترجمہ درج ذیل ہے، میرا خیال ہے وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، وہ انہوں نے منشن نہیں کیا، وہ والی آیت ہے. سے میرا سوال ہے کہ کیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایکوائرڈ اور ریویلڈ نالج کے انسانی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے ان تمام ذرائع کی پوچھ گچھ کے کیے جانے کا بتاتے ہوئے ہم کو کسی بھی قسم کے علم کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ ذرا وضاحت فرمائیے، کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر میں بھی کچھ اس طرح کا ذکر ہے. پھر علم لدنی کو اس آیت کی روشنی میں ذرا وضاحت فرما دیجئے. چلیں پہلے سوال ان کا لے لیتے ہیں انسان کہ کیا ہر علم لدنی کو ساتھ جوڑ لیں بے شک، یعنی وہ جو علم وحی ہے وہ لدنی ہی ہے. صحیح، علم وحی ہم نے کوئی کسب تو نہیں کیا نا، اللہ نے اپنے پاس سے ہمیں دیا ہے. ٹھیک ہے، بس علم لدنی اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، جو وحی ہے وہ علم لدنی ہے. چلیں ان کا اصل سوال یہ ہے کیا ہر علم کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ علم کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہا ہے اپنے موقف کو آپ اس علم پر جو ہے نا وہ پرکھ کے دیکھیں کہ پورا اترتا ہے یا نہیں. جو علم کے ذرائع آپ کے پاس ہیں، سماعت ہے، بصارت ہے، ٹھیک ہے، یعنی عقل ہے آپ کے پاس، صحیح، ٹھیک ہے، اور وہی ہے. یہ دو بڑے علم ہیں. جو آپ نے موقف بنایا ہے، جو آپ نے سٹانس لیا ہے، جہاں جس موقف پر آپ کھڑے ہیں، وہ ان دونوں سے اوتھینٹیکیٹڈ ہونا چاہیے. ٹھیک، بس اتنی ساری بات ہے. تو آپ علم پر کھڑے ہیں اور آپ کے موقف کی بنیاد ان دونوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہے، تو آپ توہمات پر کھڑے ہیں. اگلا سوال ہے یاور خان صاحب کی طرف سے. فیس بک پر حالیہ پوسٹ کے بارے میں مولانا وحید الدین خان صاحب، میں ان کے خیالات کا کوئی پیروکار نہیں ہوں. اس کے خیالات جاوید احمد غامدی کی طرح ہیں، اور کیونکہ تمام سیکولر اور لبرلز اس قدر حقارت سے ماتم کر رہے ہیں، کیونکہ جس طرح اس صدی کے امام کی تصویر کشی کی جاتی ہے، اگرچہ اس کا انصاف کے سوال کی کچھ ہمیں تو پورا پڑھیں، ہو سکتا ہے مجھے سمجھ آ جائے. کیوں اس صدی کے امام کی طرح تصویر کشی کی جاتی ہے؟ اچھا، کیوں کی جاتی ہے؟ میرا خیال ہے وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ لبرلز اور سیکولرز ان کو کیوں اس صدی کا امام بنا کر پیش کر رہے ہیں، شاید ان کا یہ سوال. ہاں ٹھیک ہے. بس اصل میں دیکھیں، وہ میں اور سمجھا تھا کہ انہوں نے کہا یار ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس پہ آپ نے ایسی تحریر کیوں لکھ دی ہے. میں ایسا سمجھا تھا، وہ ان کا مقصد نہیں ہے. تو بیسیکلی تو خیر وہ تحریر لکھنے کا بھی مقصد یہی ہے. اگر وہ امام نہ بناتے تو ہم بھی نہ لکھتے. تو اب اس لیے جب آپ امام بنا کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیں بتانا پڑے گا کہ بھائی ان کی اصلیت یہ ہے. مجبوری ہو جائے گی نا، لوگوں کی خاطر بتانا پڑے گا. ہم کوئی ان کی بغض میں اور ان کی نفرت میں یہ بات نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کی خیرخواہی میں یہ بات کرنی مجبوری بن گئی ہے. ان کا معاملہ تو وہ اللہ کے پورے وہ ہم کریں تو الٹا مجرم ہے، کیونکہ عدالت میں کیس ہو تو پھر تو انہیں عدالت ہوتی ہے. آپ اس کیس پر کوئی بھی بات کریں تو جب بندہ اللہ کے پاس چلا گیا تو یہ تو اللہ کے اختیار میں جو ہے نا وہ آپ نے ٹانگ اڑائی ہے. تو بہت بڑی گستاخی کی بات ہے. ہم تو ویسے بھی اپنی پوزیشن بچانے کے لیے اس مسئلے میں تو وہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جب بندہ مر گیا تو انسانی ہمدردی کا بھی تقاضا ہے کہ آپ خیرخواہی نہیں کر سکتے تو اس کی کوئی بدخواہی نہ کریں. مسئلہ وہ نہیں ہے، ان کی ذات بالکل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جو انہوں نے بیان کیا کہ اب انہیں ایک باقاعدہ ایک امت کا ایسا رہنما بنا کے پیش کیا جا رہا ہے جس کو فالو کرنا چاہیے، جس سے انسپریشن لینی چاہیے. تو یہ وہ شے ہے کہ یار یہ تو یعنی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہمارے لیے. یہ تو لوگوں کو کے لیے بڑی خطرناک ہے، فتنے کا باعث ہے. تو بتانا پڑے گا پھر تاکہ اچھا میں نے بھی جب دیکھا یار اچھے پہلے لوگ انہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے کیسے یعنی کام کیے ہوئے تھے، تو وہ بھی اس غم میں یعنی ماتم کر رہے ہیں. تو اس لیے مجھے وہ کچھ چند لکیریں لکھنی پڑی ہیں. باقی یہ ہے کہ دیکھیں وہ کیوں کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس تو اپنی اور مصروفیات کی وجہ سے جن مصروفیات میں وہ مصروف ہوتے ہیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ اپنی نظریات کو اس طرح جو ہے نا سمو کر بھی نہیں، بلکہ مجھے کہتے ہیں اتنا پرکشش پرفریب اٹریکٹیو بنا کر مزین کر کے لوگوں کا سامنے لے کے آ سکیں.
تو بہرحال ان کی تربیت تو چونکہ ایک مدرسے میں ہوئی تھی، جو بڑے ایک جسے کہتے ہیں نا وہ فوکس بندے تھے، محنتی آدمی تھے، ڈیسک ورکر تھے، تو انہوں نے تو فوکس ہو کے اس پہ کام کیا اور ایک پورا جو ہے نا جسے میں نے زخرف القول قرار دیا وہ مرتب کر کے تو لوگوں کے سامنے لے آئے. تو اگر آج کوئی بھی آدمی ان کی تحریروں کی طرف جائے گا اور اس سے رہنمائی لے گا تو یہ جو فرکشن ہے نا جو اس وقت کلیش آف سویلائزیشن جسے کہہ رہے ہیں، تو اس میں تو سارا مداہنت کا کام وہ کر کے گئے. بلکہ جہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی کہ وہ جی کیا پس منظر تھا جس میں سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی، وہیں پہ آ کے جو ہے نا اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. وہ فرکشن ختم کرنے کا سارا پس منظر تھا نا. وہ بزرگ جو چاہتے تھے کہ ان جو جھگڑا ہے یہ ختم ہو جائے جی، تو یہ بزرگ بھی انہی بزرگوں میں شامل تھے جو آج کا جھگڑا ختم کرنا چاہتے تھے. صحیح. اور اس میں یہ مغرب سے اتنی سی گزارش بھی نہیں کر سکے کہ بھئی آپ یہ کام اپنا ذرا تھوڑا ہتھولا رکھ لو. گزارشات ساری یہ عاجزوں کے سامنے ہی پیش کرتے رہے جو ان کے سامنے کمزور تھے، لسے تھے. اور تم نے یہ غلط کر دیا اور تم نے وہ غلط کر دیا اور تمہارے یہ لیڈر شاہین بیچتے رہے اور یہ کرتے، بس یہی ہے. دعائی ادھر ہی دی جاتی رہی ساری. تو یہ صرف لبرلز کا یا انہی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ بیچاری وہ بھی کافی غم و اندوہ میں مبتلا ہیں، آپ کے بی جے پی والے بھی. اچھا، اس حوالے سے پارٹیسپینٹس یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب وہ زندہ تھے ان کی زندگی میں آپ نے ان پر تنقید نہیں کی، ان کے وفات کے بعد آپ نے ان پر تحریر لکھی. اب مجھ کو جواب دے دیتے تو اس سے میں ڈرتا تھا نا. یہ اب کیا ان کی زندگی میں مجھے پتہ نہیں. ایک ہمارے پاس تو ان کے وہ ہیں، وہ تو انڈیا میں رہتے تھے نا. ہمارے پاس تو ان کے شاگرد ہیں یا جو بھی ان کے خوشہ چین ہیں یا ان کے نقش پا پر کی پیروی کرنے والے ہیں، تو ان پہ کی ہوئی ہے ہم نے. صحیح. اگلا سوال فیصل رحمان صاحب کی طرف سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی پر ہمارا فوری رد عمل کیا ہونا چاہیے اور ہم آئندہ اس کو روکنے کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں گستاخی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جب ہمارے سامنے دو چیزیں آتی ہیں، ایک طرف نبی کی سنت ہے اور دوسری طرف ہماری برادری کا رواج ہے. ایک طرف نبی کی سنت ہے، دوسری طرف میری مرضی ہے. ایک طرف نبی کی سنت ہے، دوسری طرف کوئی معاشرے میں چلتا ٹرینڈ ہے. تو جب ہم نبی کی سنت کو دیکھ کر ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو ہم گستاخ ہوتے ہیں، ہم توہین کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، ہم نبی کی سنت کی تخفیف کر رہے ہوتے ہیں، استخفاف کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلا ایک معقول آدمی کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس سے قدم پیچھے ہٹائے. اور یہ وہ شے ہے جو شیطان کو مجبور کر سکتی ہے کہ یار اور گستاخی نہیں کرنا. میں سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں. جو کر رہے ہیں وہ شیطان کے چیلے ہیں، شیطان کے بہکاوے پر یا بہلاوے پر یا وہ فریب میں آ کے وہ کریں گے تاکہ ہمارے دل جلائیں. لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. ٹھیک ہے، وہ یہ اس لیے کر رہے ہیں. اچھا، دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک صاحب رات کو سوئے رہے، صبح نماز نہیں پڑھ سکے، اٹھ اتنا روئے نماز کے غم میں کہ اس کے بعد ساری زندگی انہیں شیطان آ کے جگاتا رہا کہ پایا اٹھ نماز پڑھ لے. کیوں کہ وہ اس رونے سے ان کا اجر اتنا زیادہ ہو گیا کہ شیطان یہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ اس بندے کو نماز اس کی رہ جائے تو یہ ہر دفعہ اتنا رویا کرے. تو انہوں نے کہا بھائی اٹھ نماز کا ٹائم ہے، چل جا کے نماز پڑھ. اسی طرح سمجھ لیں کہ اگر مسلمانوں کے اندر یہ والا ری ایکشن آئے کہ اگر آپ نبی کی توہین کریں گے، ہم پہلے سے بڑھ کر نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے. صحیح. تو شیطان خود ہاتھ جوڑ کر اپنے چیلوں سے کہے گا اور نہیں بھائی، یہ اسٹریٹجی ناکام ہو گئی ہے، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئی ہے. پہلا تو یہ ہے. باقی جو کچھ بھی ہے وہ آپ جانتے ہیں کیا کرنا چاہیے. وہ تو لوگ کر لیتے ہیں، وہ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو کر لیتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں. صحیح. خالد صاحب، سورہ بنی اسرائیل میں بیت المقدس کے حوالے سے بات آئی. یہ بتائیے کہ تینوں جو ابراہیمی مذاہب ہیں، اسلام، عیسائیت اور یہودیت، ان تینوں کے لیے جو یروشلم کا شہر ہے یہ ایک مقدس شہر ہے. تو پھر اس پر تولیت جو ہے یا حق تولیت کا جو حق ہے یہ صرف مسلمانوں کا کیوں ہے؟ نہیں، اس پہ تو تفصیلی بات ہو گئی تھی، رات ہو گئی تھی. تو اس میں یہی بات ہے کہ یہ تو اللہ کے توحید کے مراکز ہیں.
جب اس توحید کا ریپریزنٹیٹیو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بنا کے بھیج دیا تو اس کے بعد باقیوں کے حقوق ساکت ہو گئے. سیدھی بات, اللہ کا مرکز ہے نا, اس کو سنبھالنے کے وہ جسے اللہ چنے گا وہ اسے سنبھالے گا. اپوائنٹمنٹ وہاں کی تولیت کی اللہ نے کرنی ہے. تو جس کو اللہ نے رسول بنا دیا اس کے ہوتے ہوئے اس کے توحید کے مرکز کا کوئی اور متولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رسول کے جانے کے بعد رسول کی امت ہے, رسول کی نمائندگی رسول کی امت کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اس کا سیکوینس. باقی ان کو اللہ نے تب بھی کہہ دیا تھا وہ حکم اللہ کا اب بھی موجود ہے. اب اس امت میں داخل ہو جاؤ تو اوکے. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا. جب قرآن نازل ہوا, جب حضور آئے, یہودی تو وہاں تھے ہی نہیں, عیسائی ہوتے تھے نا وہاں پہ. ہم نے تو عیسائیوں سے لیا, یہودیوں سے تو نہیں لیا. تو یہودیوں کو تو اللہ نے پہلے ہی نکال دیا تھا. اگر وہ مرکز ان کا تھا تو اللہ نے چھین لیا تھا ان سے. عیسائیوں کے پاس تھا, اور وہاں جا کے حضور سے نماز پڑھوائی تو وہ تولیت کا تو اعلان ہو گیا. کسی نبی نے سب نے پیچھے نماز پڑھی نے کا مطلب کیا, ٹھیک ہے یہ مسئلہ آج سے آپ کا ہے. تو نبی کسی نے تو اعتراض نہیں کیا, لیکن ان کے نام لیوا کر رہے ہیں. تو نام لیوا اپنے قومی تعصب کی بنیاد پر کر رہے ہیں نا, جس وجہ سے وہ مرکز توحید ہے اس وجہ سے تو نہیں کر رہے ہیں. صحیح. اور اس پر سارے ناجائز قبضہ, کسی کا اس امت کے علاوہ کسی کا بھی قبضہ ہو تو وہ ناجائز ہے. آپ دیکھیں نا یہ کہاں پہ وہ آیت آئی ہے, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. یعنی عام طور پر ہمارے ذہن میں اس سے آتا ہے مسجد حرام, لیکن اس کا کانٹیکس دیکھیں, اس میں تینوں کا ذکر کیا ہے. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. تینوں گروہ آ گئے. اسی طرح کہا, یعنی باقی بھی کوئی کسی شے پہ نہیں ہے, اسی ہی یہاں جو کچھ ہاں. ٹھیک ہے, آگے جا ایک تو یہ کہا نا اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کون کیا تھا. اگلی بات یہ کہی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر سے روکے. تو ان کا تو حق ہی نہیں ہے کہ یہ اس کے متولی بنے. اولئک ما کان یدخلہم الا خائفین, یہ تو اس میں داخل ہونے کا حق نہیں رکھتے. اب یہ کون ہے اس میں؟ صاحب کا تینوں آ گئے نا, جن تین کا پیچھے ذکر ہوا ہے وہ سارے اس میں آ گئے نا, ہم میں سارے گئے. تو یہ صرف مسجد حرامی کا ذکر تو نہیں ہے. یہ نصارہ اور یہود جو ہیں یہ تولیت کا دعویٰ دونوں اپنے اپنے طور پر رکھتے ہیں کہ یہ بیت المقدس ہمارا ہے. ان کا آپس میں بھی تو اس میں پھڈا ہے نا. وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض. اصل حقدار ان میں سے ایک بھی نہیں ہے. وہ تو ان اول الناس جو ابراہیم کے ہوگا, بے ابراہیم الذین اتبعوا وہذا النبی والمؤمنین والذین آمنوا, جو ایمان لائے, یہ ہیں جو اصل متولی ہیں اس کے, کیونکہ یہ ملت ابراہیمی پہ ہیں اور یہ مراکز ابراہیم علیہ السلام کے قائم کیے ہوئے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام سے نے جب اللہ سے کہا تھا کہ بھئی یہ میری اولاد سب کو دے گا امامت, اللہ نے کہا نہیں, جو ظالم ہے ان کو نہیں دوں گا. یہ شرک کر کے ظالم ہو چکے ہیں. اب یہ امامت, اب ان مراکز کی تولیت جو ابراہیم کے قریب ترین ہیں ان کا حق ہے. اور وہ کون ہے؟ ھذا النبی والذین آمنوا. یہ آج تم انہیں نہیں وہاں داخل ہونے دے رہے. وہ مسجد اقصی میں حرام میں نہیں داخل ہونے دے رہے تھے, آج مسجد اقصی میں نہیں داخل ہونے دے رہے. کوئی نہیں, واللہ ولی المومنین. اللہ ساتھ ہے ایمان والوں کے, بالآخر ہو جائے گا, کوئی نہیں. لیکن سر آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ جو قبلہ اول ہے یا جو مسجد اقصی ہے وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے, جو کہ اس کے حقیقی حقدار ہیں. تو کیا یہ ملت ابراہیم امت مسلمہ کو اللہ کی طرف سے سزا دی جا رہی ہے ملت ابراہیم سے انحراف کرنے کی؟ دیکھیں یہ تو اللہ کا اصول ہے نا, اس کی سنت تو نہیں بدلتی, طریقہ تو نہیں بدلتا ہے. ابھی ہم نے بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا. قرآن بتاتا ہے کہ وہ جگہ اللہ نے یہود کو الاٹ کی تھی, صحیح, لیکن اللہ نے نکال دیا. اور وہ بھی قرآن نے وضاحت کر دی کہ تمہارے فساد کی وجہ سے اللہ نے نکالا. وہ ہم نے پڑھ لیا نا, وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. تو فساد مچایا تو فساد کی پھر سزا بھی ہوتی ہے. جب فساد ہوتا ہے تو دفع ہوتا ہے,
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو دفع کر دیا اللہ نے، یہ حق نہیں رکھتے نا اب اس کو آباد رکھنے کا. تو یہ اللہ کی سنت رہی ہے اور یہ سنت بدلتی نہیں. تو جب ہم نے اس طرح کی حرکت کی تو ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا، اور ہوا. یہ تو خیر خانہ کعبہ کی برکت سے ہے کہ یہاں سے نہیں نکالا. پتہ نہیں جن کو رکھا ہوا ہے وہ کیا ہیں، لیکن بہرحال بظاہر تو مسلمان ہی ہے نا. ٹھیک. اور چلیں حج بھی ہو رہا ہے تو آپ بھی ہو رہے ہیں. اچھا انتظام ہے جو وہاں پہ انہوں نے کیا ہوا ہے. خود کیا ہے یہ تو آگے ہی جا کے پتہ چلے گا. چلیں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین کرام، پروگرام آپ کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. کل انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے بقیہ حصے اور سورہ کہف کے مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.